کے بعد یہ ہے کہ چوز ٹیسٹ سٹی. اب سٹی جو ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ ٹیسٹ کہاں پہ دینا چاہ رہے ہیں. تو آپ نیئرسٹ جو بھی آپ کی سٹی ہوگی وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کریں. لائک اس میں یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ کا جو موبائل نمبر ہے نا وہ کنورٹڈ نہیں ہونا چاہیے. 22 کر لیتے ہیں اوپٹین مارکس, اس میں بھی ہم 900 ڈال دیتے ہیں آؤٹ آف جو بھی آپ کے ٹوٹل مارکس ہیں, اور گریڈ ہم ڈال لیتے ہیں آپ کا جو بھی گریڈ بنتا ہے. اس کے بعد السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ, ویلکم ٹو آئی ایم کیمسٹ. دس از عمران, اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم ایٹا کی ویب سائٹ پہ جائیں گے اور وہاں سے ہم طریقہ سیکھتے ہیں کہ ہم کیسے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں فار دا ٹیسٹ آف ایڈمیشن ان انجینئرنگ یونیورسٹیز. سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ گوگل میں آپ نے آ کے لکھنا ہے ایٹا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ سارا کچھ اوپن ہو جائے گا, اور اس میں یہاں پہ ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے ایٹا. یہ آفیشیل ویب سائٹ جو ہے یہاں سے اوپن ہو جائے گی, ایجوکیشنل ٹیسٹنگ اینڈ ایویلیویشن ایجنسی کی. اب یہاں پہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اسکرول ڈاؤن کریں, اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایٹا انٹرنس ٹیسٹ, رجسٹریشن ڈیٹ 25 مئی 2023, اور لاسٹ ڈیٹ جو دیٹ از 30 جون 2023. اب آپ آن لائن اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو یو ہیو ٹو کلک آن دس آن لائن اپلائی. جیسے آپ آن لائن اپلائی کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کے پاس نیکسٹ جو ہے تو ونڈو اوپن ہو جائے گی, اور یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد جو ہے تو پیج اوپن ہو جائے گا. یہ ہمارے پاس نیکسٹ پیج جو ہے وہ اوپن ہو گیا ہوا ہے. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیو اپلیکیشن فار انٹرنس ٹیسٹ 1, نیو اپلیکیشن فار انٹرنس ٹیسٹ 2, اور آلریڈی اپلائیڈ فار انٹرنس ٹیسٹ 1. تو اب دیکھیں آپ فرسٹ ٹائم اپلائی کر رہے ہو تو آپ کو فرسٹ ٹیسٹ کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا سب سے پہلے. تو اس کے اوپر آپ کلک کریں. جیسے آپ کلک کرو گے تو آپ کے پاس یہ اوپن ہو جائے گا آن لائن رجسٹریشن فار ایٹا انٹرنس 2023, اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں انٹرمیڈیٹ یا ایکویلنٹ سبجیکٹ گروپ, ٹھیک ہے, جنہوں نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے یا جن کا بی ٹیک وغیرہ ہے, یا ڈی اے ای ڈپلوماز ہیں, یا بی ٹیک 4 ایئرس ہے, یا ایف ایس سی پری میڈیکل ہے, ٹھیک ہے. ویسے میڈیکل آئی تھنک سو ایلیجیبل ہی نہیں ہوتا. اینی ویز یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ کی پری انجینئرنگ ہے تو آپ پری انجینئرنگ سلیکٹ کرو, اگر آپ نے کمپیوٹر سائنس پڑھا ہوا ہے تو آپ یہ سلیکٹ کریں گے, اور ایڈیشنل میتھس والے یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. ڈی اے ای ڈپلوما ہولڈرز اور بی ٹیک, وہ یہاں سے جو بھی آپ کی ڈگری ہے آپ یہاں سے سلیکٹ کر لیں. لائک اف آئی سلیکٹ پری انجینئرنگ, تو اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ چوز سٹیزن شپ, آپ پاکستانی ہیں, اوبیسلی پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں تو پاکستانی ہیں, فارن سے کر رہے ہیں تو پھر آپ نیشنلٹی جو بھی ہے آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ چوز ٹیسٹ سٹی. اب سٹی جو ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے کہ آپ ٹیسٹ کہاں پہ دینا چاہ رہے ہیں. تو آپ نیئرسٹ جو بھی آپ کی سٹی ہوگی وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کریں. لائک اف آئی سلیکٹ پشاور اوور ہیئر, اینڈ یہاں پہ بھی لائک میں ایبٹ آباد, جو بھی آپ کے نیئرسٹ ہے آپ جہاں پہ ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں آپ وہی سلیکٹ کریں. اس کے بعد آپ کا پروونس ہوگا, ٹھیک ہے, پروونس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ڈسٹرکٹ آف ڈومیسائل, ٹھیک ہے, جس ڈسٹرکٹ سے آپ بلونگ کرتے ہیں وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. تو لائک اگر آپ کے پی کے ہیں تو آپ خیبر پختونخوا سلیکٹ کر رہے ہیں, ای ایکس فاٹا, اور اس کے بعد پنجاب, سندھ, بلوچستان, گلگت, آزاد جموں اینڈ کشمیر, جس ڈسٹرکٹ سے آپ بلونگ کرتے ہو آپ یہاں سے وہی سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی یہاں سے اس کا ڈومیسائل جو ہے آپ کا اپنا وہ سلیکٹ کر لینا ہے. لائک میں پشاور کا سلیکٹ کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا پشاور. اس کے آپ کا جو بھی آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے. آر یو حافظ قرآن, اگر حفظ کیے ہوئے تو آپ یہاں سے یس کرو, اگر نو تو پھر نو. اس کے بعد جینڈر آپ کا جو بھی, آپ میل ہیں یا پھر فیمیل ہے, آپ یہاں سے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. ریلیجن آپ مسلم ہیں یا پھر نان مسلم ہیں, اور میریٹل سٹیٹس آپ کا کیا ہے, میرڈ ہیں یا پھر ان میرڈ ہیں, ٹھیک ہے. شادی کی ہوئی ہے تو آپ میرڈ سلیکٹ کرو, نہیں کی ہوئی ہے تو پھر آپ ان میرڈ سلیکٹ کرو. اور اس کے بعد اگر آپ کی کوئی فزیکل ڈسیبلٹی ہے تو آپ یہاں سے یس یا نو پھر سلیکٹ کر سکتے ہیں. لائک اگر آپ کا بازو کا ایشو ہے, لیگس کا ایشو ہے, یا آئیز کا ایشو ہے, جو بھی آپ کی اگر فزیکل ڈسیبلٹی جو بھی ہے, معذوری ہے, تو آپ یہاں سے اس کو یس یا نو پھر کر سکتے ہیں. نہیں ہے تو پھر نو, یہ اگر ہے تو پھر یس. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یو ہیو ٹو انٹر یور سی این اے سی نمبر, جو بھی آپ کا سی این اے سی نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے لائک یہاں پہ سی این اے سی نمبر انٹر کر دیا. اب یہیں سے پہ وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ دوبارہ سے کنفرم کریں گے, جو آپ نے انٹر کیا ہے دوبارہ سے وہی سی این اے سی نمبر جو ہے وہ دوبارہ سے آپ سلیکٹ کریں. تو میں نے یہاں پہ سی این اے سی جو ہے وہ دوبارہ سے ایڈ کر دیا. اب جن اسٹوڈنٹ کا اگر سی این اے سی لیٹ سے نہیں بنا ہوا تو وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ فارم بے جو ہے اس میں ان کا نمبر لکھا ہوتا ہے, وہاں سے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر آپ نے کوئی ڈیشز وغیرہ نہیں لگانی.
اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا نام جو ہے وہ آپ نے انٹر کر دینا، آپ کا جو بھی نام ہے آپ نے فل نیم انٹر کرنا ہے. اب فادر نیم جو بھی ہے وہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے، یہاں پہ لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، سوری سلیکٹ نہیں، آپ یہاں پہ لکھ لیں گے. اس کے بعد آپ کی جو بھی ای میل آئی ڈی ہے آپ یہاں سے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. لائک میں نے اس کو ای میل آئی ڈی یہ دے دی. اس کے بعد فادر سی یہ آپشنل ہے، اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ایڈ کرنا چاہتے سو اس سے فرق نہیں پڑے گا. اس کے بعد آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ جو ہے آپ نے اس طرح سلیکٹ کرنی ہے، لائک 1990s سے آنورڈ ہی آپ ہوں گے سارے، تو آپ نے وہ سلیکٹ کر لینی ہے. 1995 لائک میں سلیکٹ کر لیتا ہوں. اس کے بعد منتھ جو ہے وہ میں سلیکٹ کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد ڈے جو ہے وہ میں سلیکٹ کر لیتا ہوں. سو دس از ہاؤ یو کین انٹر یور ڈیٹ آف برتھ. اس کے بعد آپ کے پاس ہے پوسٹل ایڈریس. اب یہاں پہ آپ نے اپنا پوسٹل، آپ کے گھر کا جو بھی ایڈریس ہے، کرنٹ ایڈریس آپ یہاں پہ لکھ لیں. اس کے بعد پرماننٹ ایڈریس، لائک ایک بندہ ہے وہ رہنے والا ہے ایبٹ آباد کا، لیکن وہ اس وقت پشاور میں رہ رہا ہے، تو وہ بیسیکلی ایبٹ آباد کا ہے، اور جہاں پہ آپ نے اپنا ڈومیسائل سلیکٹ کیا ہے آپ نے وہاں کا ایڈریس لکھ لینا ہے. ادروائز آپ یوں کر سکتے ہیں، اپنا سی این اے سی اٹھائیں اور اس کے بیک پہ دیکھیں کہ آپ کا ایڈریس کون سا لکھا ہوا ہے. آپ اپنے فادر کے سی این اے سی کے اوپر دیکھیں کہ ان کے بیک پہ ایڈریس کیا لکھا ہوا، آپ یہاں پہ پرماننٹ ایڈریس میں ایڈ کریں. اس کے بعد آپ کا جو بھی ویلڈ نمبر ہے، ٹھیک ہے، واٹس ایپ کا، تو وہ آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کوئی بھی موبائل نمبر، لیکن اس میں یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ کا جو موبائل نمبر ہے نا وہ کنورٹڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا نمبر کنورٹڈ ہے تو آپ کو پھر پروموشنل جو میسیجز ہوں گے وہ ریسیو نہیں ہوں گے. اس کے بعد سلیکٹ کوالیفیکیشن اسٹیٹس آف یور انٹرمیڈیٹ ایف ایس سی ایکویلنٹ ای کیو لکھا ہوا ہے، ایکویلنٹ تو مطلب ڈی ایز وغیرہ جو بھی ڈگریز ہیں. اب وہ اگر آپ کے کمپلیٹ ہے تو آپ یہاں پہ کمپلیٹ کریں اگر آپ کا رزلٹ آ چکا ہے ایف ایس سی کا. اگر نہیں ہے تو آپ یہاں پہ رزلٹ اویٹڈ کر لیں، ٹھیک ہے. میں اس کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اکیڈمک کوالیفیکیشن جو ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. سب سے پہلے آپ نے بورڈ سلیکٹ کرنا ہے، لائک میں اس کو بی آئی ایس سی پشاور سلیکٹ کر لیتا ہوں. آپ کا جو بھی بورڈ ہے، فیڈرل بورڈ ہے، جو بھی بورڈ ہے، آپ یہاں سے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، میں فیڈرل سے کر لیتا ہوں. اور پاسنگ ایئر کون سا ہے؟ پاسنگ ایئر جو ہے دیٹ از لائک 2020 ہم کر لیتے ہیں اس کو. تو یہ آپ یہاں پہ اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ سلیکٹ نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو اکیڈمک کوالیفیکیشن ہے دس از فار ایس ایس سی یا او لیول یا پھر اس کی ایکویلنٹ جو بھی ڈگری آپ کی ہوئی ہے. اچھا، اب آپ کے مارکس کتنے ہیں، آپ نے کتنے مارکس لیے تھے میٹرک میں، دیٹ از 900، اور ٹوٹل مارکس کتنے تھے 1100، اور گریڈ آپ کا کیا تھا وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا ہے. اس کے بعد جو مارکس ہے دیٹ از فار ایچ ایس ایس سی ایکویلنٹ یا پھر فرسٹ ایئر، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو بھی آپ کا بورڈ ہے آپ وہ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، لائک پشاور آپ نے سلیکٹ کر دیا. اس کے بعد پاسنگ ایئر کب تھا، 2022 کر لیتے ہیں. آپٹین مارکس اس میں بھی ہم 900 ڈال دیتے ہیں آؤٹ آف جو بھی آپ کے ٹوٹل مارکس ہیں، اور گریڈ ہم ڈال لیتے ہیں آپ کا جو بھی گریڈ بنتا ہے. اس کے بعد ایچ ایس سی ایکویلنٹ سیکنڈ ایئر، جو آپ نے سیکنڈ ایئر کہاں سے کی ہے وہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے کہ آپ کو جو بھی بورڈ بنتا ہے آپ وہ لکھیں. اور اچھا یہ 2022 نہیں ہوگا، پھر اس کو ہم 2021 کر لیتے ہیں. یہ 2022 ہو جائے گا. یہ پہلے والا آپ یہ خیال کریں کہ جو ہے نا دس از فار ایچ ایس ایس سی فرسٹ ایئر، ٹھیک ہے. یہ اس لیے انہوں نے کیا ہوا ہے کہ اگر کچھ اسٹوڈنٹ ایویٹڈ ہیں تو ان کا فرسٹ ایئر کے بیسس پہ جو ہے تو انیشیلی میرٹ جو ہے وہ بنایا جائے گا. پھر آپ کا جیسے رزلٹ آتا ہے تو آپ اپنے رزلٹ سبمٹ کر لیتے ہیں تو اسی کے بیسس پہ ہو جاتا ہے سارا کچھ. اینی ویز یہاں پہ آپ نے بورڈ سلیکٹ کیا، آپٹین مارکس جتنے بھی آپ نے لیے وہ آپ نے یہاں پہ لکھے. ٹوٹل مارکس کتنے تھے 1100، ادروائز یہ 1100 نہیں ہونے چاہیے، یہ 550 ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے مسٹیک کی ہے کیونکہ یہ آپ نے یہ والی مسٹیک آپ نے نہیں کرنی. اس کی وجہ کیا ہے کہ فرسٹ ایئر کے مارکس جو ہیں وہ ٹوٹل 550 ہوتے ہیں آج کل. ویسے جو بھی آپ کی ڈگری آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ اپنے گریڈ آپ نے لکھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے اپنی پکچر جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے. پکچر شوڈ بی ویزیبل ہیونگ وائٹ بیک گراؤنڈ، بی این جی پی جی فارمیٹ اینڈ شوڈ ناٹ ایکسیڈ 1 MB ان سائز. اب یہاں پہ آپ کی جو پکچر ہے نا وہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہوگا دیٹ شوڈ بی وائٹ، اور اس کا جو فارمیٹ ہوگا وہ جے پی جی فارمیٹ میں ہوگا، اور اس کا جو سائز ہوگا دیٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 1 MB. اگر آپ کا سائز جو ہے وہ ایکسیڈ کر رہا ہے تو پھر آپ کی جو پکچر ہے وہ اپلوڈ نہیں ہوگی. اب آپ نے کرنا ہے کہ یہاں پکچر اپلوڈ کے اوپر جائیں تو جو بھی آپ کی پکچر ہے آپ یہاں سے اس کو اپلوڈ کر لیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری جو پکچر ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. جی پی جی فارمیٹ کے اندر ہے، جی پی جی
فارمیٹ کے اندر، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا فارم جو ہے وہ سبمٹ کر دینا ہے. اب یہاں پہ کیا رہ گیا، پرماننٹ ایڈریس. ہاں پرماننٹ ایڈریس ہمارا رہ گیا، تو جو بھی تھا وہ ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دینا. اچھا اب جو بھی ہوگا وہ یہاں پہ آپ کو وہ شو کر دے گا. اب یہ دیکھیں سارا کچھ ہو گیا ہے. اب دوبارہ سے پروسیسنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. یور ڈیٹا ہیز بین سکسیزفلی سبمٹڈ. اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ سبمٹ ہو گیا، اور اس طرح ہمارا جو اپلائی ہے وہ ہو گیا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا آ گیا ہے کہ نیم عمران آ گیا، سی نمبر ہمارے پاس آ گیا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے، انٹرسٹ ٹیسٹ 2023 رجسٹریشن فارم. اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، چالان فارم جو ہے اس کو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو چالان فارم ہے وہ جنریٹ ہو گیا، اور ہمارے پاس اس کی جو فیس ہے وہ کتنی ہے، 700 ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو سیو کر لینا اپنے پاس. کنٹرول پلس پی کریں گے تو یہاں پہ اگر آپ کے پاس پرنٹر ڈائریکٹ ہے تو آپ پرنٹر سلیکٹ کر لیں، نہیں تو سیو ایز پی ڈی ایف کریں. اور پی ڈی ایف کرنے کے بعد آپ نیئرسٹ کسی بھی شاپ کے اوپر چلے جائیں اور وہاں سے آپ اس کو پرنٹ کرائیں، بینک میں جائیں اور اپنے پیسے جو ہیں وہ جمع کروا سکتے ہیں. بینک کون سے ہیں، یو بی ایل ہے، اومنی کے تھرو آپ جمع کرا سکتے ہیں، جیز کیش ہے، ایزی پیسے کے تھرو آپ آن لائن جو ہے گھر بیٹھے بھی یہ پیسے جمع کروا سکتے ہیں. سو اسٹوڈنٹ دس واز آل اباؤٹ آن لائن اپلائی. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی چیز ایسی ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ اینڈ اسٹے کنیکٹڈ ود آئی ایم کیمسٹ.